السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج پھر ایک دن تاخیر کے ساتھ مختصر اور طویل سوالات اور اس کے جوابات کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آئیے ہم لوگ کم وقت میں اچھی تیاری امتحان کی کریں گے اور اچھے نمبرات سے کامیابی بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر بھی کریں۔ یہ مختصر اور طویل سوالات جو ہے یہ نہایت ہی اہم ہیں، اسے غور سے دیکھنا ہے اور آنے والے امتحان کی تیاری کرنا ہے۔ یہ سب وہ سوالات ہیں جو آپ کو امتحان میں ٹکرا سکتے ہیں، اس لیے اس کو ہلکے میں نہ لیں، خوب محنت کے ساتھ اس کی تیاری کریں۔ آئیے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیں سوال نمبر 1 ہے، کس عربی شاعری سے متعلق سبق کو پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی؟ دیکھیے اس کا جواب کیا ہے، کالی جان عربی شاعری سے متعلق سبق کو پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی۔ کالی جان عربی شاعری سے متعلق۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2 ہے، فرات اللہ بیگ شیرخوانی میں اعراب کی غلطی کیا کرتے تھے؟ اس کا جواب دیکھیے، فرات اللہ بیگ شیرخوانی میں اعراب کی غلطی کیا کرتے تھے۔ سوالیہ جملہ ہے، کیا وہ کیا کرتے تھے شیرخوانی میں اعراب کی غلطی؟ تو ہاں، فرات اللہ بیگ شیرخوانی میں اعراب کی غلطی کیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 3 دیکھیں، فرات اللہ بیگ نے استاد سے علم سیکھا اور ان سے متاثر بھی ہوئے؟ اس کا جواب دیکھیں، فرات اللہ بیگ نے استاد سے علم سیکھا اور ان سے متاثر بھی ہوئے۔ ہاں، ان سے علم بھی سیکھے اپنے استاد سے اور ان سے متاثر بھی ہوئے۔ عام طور پر جو آدمی جس سے پڑھتا ہے ان کے پڑھانے کے انداز سے، ان کے بولنے کے انداز سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں مٹی کا تیل، مٹی کی بے چارگی پر کیوں ترس آتا ہے؟ اس کا جواب دیکھیں، آگ، ہوا، پانی اور مٹی، ان چاروں میں سب سے زیادہ حقیر مٹی ہی سمجھی جاتی ہے۔ یہ مٹی ہوا کے دوش پر ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑ جاتی ہے۔ ہوا کے آنے کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑ جاتی ہے۔ یہ مٹی آگ کی تمازت اور گرمی سے کیا ہوتی ہے؟ گرمی سے جل جاتی ہے۔ اسے ہر کوئی اپنے پاؤں سے رونتا ہے۔ بہت ہی آسان لفظوں میں جواب دیا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے، مٹی کا تیل انسان کا شریک غم کیسے ہے؟ اس کا جواب دیکھیں، مٹی کا تیل انسان کا شریک غم ایسے ہے کہ ہر طبقہ کی مدد کرتا ہے، امداد کرتا ہے، طلباء کے لیے روشنی فراہم کرتا ہے یعنی مہیا کرتا ہے۔ ضعیف جو کمزور ہیں، لاچار ہیں، مجبور، بے کس اور بے بس کو ٹھوکروں سے بچاتا ہے۔ یہ مٹی کا تیل ضعیف لوگ، کمزور لوگ، لاچار اور مجبور کو کیا کرتا ہے؟ ٹھوکروں سے بچاتا ہے۔ اسی تیل کی روشنی میں چور چوری کرتا ہے اور اسی کی روشنی میں پولیس چور کو پکڑتی بھی ہے۔ گویا رات کے اندھیرے میں مٹی کا تیل انسان کا شریک غم بن جاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے، مٹی کا تیل دیکھ کر لوگ کیوں ناک بہو چڑھاتے ہیں؟ مٹی کا تیل دیکھ کر لوگ ناک بہو اس لیے چڑھاتے ہیں کہ اور تیل کی بنسبت یہ تیل زیادہ بدبودار ہوتا ہے۔ کیوں چڑھاتے ہیں؟ دوسرے جو تیل ہے چنبیلی کا، موتیا کا، اس کے بنسبت یہ تیل جو ہے نا زیادہ بدبودار ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے، مٹی کا تیل بالکل بے غرض اور بے تعلق ہے کیسے؟ مٹی کا تیل بالکل بے غرض اور بے تعلق ایسے ہے کہ اس کی روشنی میں شراب خوری ہو یا عبادت الہی، صرف اسے روشنی دینے سے مطلب رہتا ہے۔ مٹی کا تیل بے غرض ہے، بے تعلق اس طور پر کہ اس کی روشنی میں کوئی شراب پیے تب بھی کچھ نہیں کہتی، کوئی اللہ کی عبادت کرے تب بھی کچھ نہیں کہتی۔ ایسا نہیں کہ عبادت کرنے والے کو روشنی دے دے اور غیر عبادت کرنے والے کو، شراب پینے والے کو، جوا کھیلنے والے کو روشنی نہ دے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ برابر کا سلوک کرتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس
کے بعد ہے بات پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کن کی ہے؟ سید سلیمان ندوی کی۔ دیکھیے قلیہ سے کیا مراد ہے، اسے عربی ہندوستانی زبانوں میں کیسے استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیے اس کا جواب ہندوستانی تہذیب میں قلیہ قورمہ تمام کھانے میں استعمال ہوتا ہے۔ قلیہ کی بظاہر شکل تو عربی ہے، لیکن عربی میں اس کا معنی شکل قلیہ ہو سکتی ہے، اور قلی کیا ہے؟ فعل جو قلی سے بنا ہے، جس کے معنی بھوننے کے آتے ہیں۔ اس طرح عام طور پر بھونے ہوئے گوشت کو بھی قلیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے لفظ نہار منہ، فارسی زبان میں اور ہندوستانی زبان میں کیسے ایک دوسرے سے متعلق ہے؟ وضاحت کیجیے، یعنی بیان کیجیے، مطلب ظاہر کیجیے۔ دیکھیے اس کا جواب ہے لفظ نہار منہ فارسی زبان میں اس کی اصلیت نہار ہے۔ لفظ نہار منہ فارسی زبان میں اس کی اصلیت کیا؟ نہار۔ نہار منہ کے کیا؟ نہار ہے۔ نہ نفی کے لیے، یعنی نفی کرتے نہیں کے لیے، اور ہار کے معنی ہے غذا کے، ہے نا؟ ہار کے معنی کیا ہے؟ غذا کے، یعنی نہیں کھایا ہوا، نہیں کھایا ہوا۔ اس سے نہاری تیار ہوئی۔ اس سے کیا تیار ہوئی؟ نہاری، جو صبح سویرے نہار منہ کھائی جاتی ہے۔ ہماری زبانوں میں نہار آٹے کی اس لئی کو کہتے ہیں، ہماری زبانوں میں نہار آٹے کی اس لئی کو کہتے ہیں جو کاغذ اور کپڑے پر اس لیے چڑھائی جاتی ہے کہ وہ مضبوط ہو جائے۔ کہ کیا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد انشائیہ کیا ہے؟ یہ کن کی تصنیف ہے، کن کی لکھی ہوئی ہے؟ وزیر آگاہ کی۔ اب دیکھیں سوال، انشائیہ مضمون میں کیا فرق ہے؟ صرف وہی سوال پڑھنا جو اہم چیپٹر کے اہم سوال ہو، یعنی ہر چیپٹر کے کچھ نہ کچھ اہم سوال ہوتے ہیں، وہی آج آپ کو پڑھنا ہے اور آنے والے امتحان کی تیاری کرنا ہے۔ دیکھیے اس کا جواب انشائیہ مضمون میں بنیادی فرق یہ ہے کہ عام طور سے نثر میں جو لکھا جاتا ہے اس کو مضمون کے دائرے میں رکھا جاتا ہے۔ نثر جو نظم کا الٹا ہے۔ حالانکہ انشائیہ مضمون کی ایک قسم ہے، لیکن اس طرح کا مضمون ہونا چاہیے جس پر مکتوبات کا اثر نہ ہو۔ جس طرح نثری ادب میں سری لکھا ہوا یہاں پر نثری ہوگا، جس طرح نثری ادب میں روداد، خاکہ، رپوتاز، سوانح حیات، مقالہ اور مراسلہ مضمون کے ایک الگ الگ صنف کی حیثیت سے معروف ہے، یعنی مشہور ہے۔ انشائیہ بھی نثری تحریر کی ایک قسم ہے اور ادب میں منفرد صنف کی حیثیت سے مضمون ہے۔ الگ صنف کی حیثیت سے کیا مضمون ہے، اس لیے انشائیہ کو مضمون نہیں کہہ سکتے، اور اردو نثر میں مضمون الگ قسم کا ہوتا ہے جس میں انشائیہ کا انداز نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دیکھیں، یہ تھوڑا ہارڈ جواب ہے، اس کو آسان لفظوں میں سمجھ لیں گے، بار بار لکھیں گے یاد ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے انشائیہ کے لیے کن باتوں کو ضروری قرار دیا ہے؟ وزیر اعلیٰ نے انشائیہ کے لیے انفرادی باتوں کی طرف توجہ دی ہے۔ انشائیہ کی تعریف میں وزیر اعلیٰ نے فراخ دلی سے، یعنی خوش دلی سے، کشادہ دلی سے کام کیا ہے۔ چنانچہ نثری اصناف سخن میں انشائیہ کے امتیازی شان کو اس طرح پیش کیا ہے جس میں اختصار بھی ہو اور جدت بھی کمال کا ہو۔ حالانکہ انشائیہ غیر رسمی طریقہ کار ہے جس میں شگفتہ مزاجی، طنز نگاری اور جدت آرائی موجود ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے۔ سرسری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ انشائیہ سے تعجب اور مسرت کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے صنف انشائیہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ انشائیہ جو ایک قسم ہے اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں وہ لکھیں۔ غیر افسانوی اصناف ادب میں انشائیہ وہ تحریری نثر ہے جس میں کسی اہم یا غیر اہم واقعہ، کسی خیال، کسی جذبے یا محض کسی لمحاتی کیفیت کو پر لطف انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ وہ تحریری نثر ہے جس میں کسی اہم یا غیر اہم واقعہ، کسی خیال، کسی جذبے یا محض یا صرف کسی لمحاتی کیفیت کو پر لطف انداز میں، اچھے انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ ترتیب، تنظیم، سنجیدگی، غور و فکر وہ چیزیں جن کی یہ صنف متحمل نہیں ہو سکتی۔ ہلکا پھلکا خیال اور شگفتہ ظرافت آمیز اظہار ہی اسے خوبصورتی عطا کرتی ہے۔ انشائیہ کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کے بعد دیکھیں کیا ہے، کوئی شرط ہی اور نہ ہی اس کا کوئی اصول ہوتا ہے۔ جو کچھ
کہو اس طرح کہو کہ پڑھ کر دل خوش ہو جائے اور پڑھنے والے کے ذہن میں گدگدی سی ہونے لگے۔ اس کی نثر نہایت نہایت شستہ اور شگفتہ بلکہ گاتی ہوئی ہوتی ہے، جو آسانی سے قاری کے ذہن کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، یعنی اپنی پکڑ میں لے لیتی ہے۔ انشائیہ نگار گویا نثر میں شاعری کرتے ہوئے اپنے ظریفانہ طرز اظہار سے قاری کی تفریح کا سامان بہم پہنچاتا ہے اور سنجیدہ غور و فکر کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے انشائیہ ہجرت، کن کا؟ احمد جمال پاشا کا۔ دیکھیے سوال نمبر 1 کیا ہے؟ خانہ بدوش کے قافلے کس طرح سفر کرتے ہیں؟ اس کا جواب دیکھیں، خانہ بدوش کے قافلے اس طرح سفر کرتے ہیں کہ آگے آگے بنجاروں کا سردار ہوتا ہے، لڑکیوں، عورتوں اور لڑکوں کے پیچھے بنجاروں کی صفیں ہوتی ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے ہجرت استحکام کی علامت ہے کیسے؟ وہ بتانا ہے۔ دیکھیے اس کا جواب، ہجرت استحکام کی علامت ایسے ہے کہ ہجرت فرض ہے۔ ہجرت کیا ہے؟ فرض ہے، جسے اول یا آخر سب کو ادا کرنا ہے، پہلے یا بعد میں سب کو ادا کرنا ہے، جس میں چوکنے والا بھی اس آخری ہجرت سے نہیں بچ سکتا، یعنی جو آدمی دنیا کے اندر ہجرت نہیں کر پایا وہ آخری ہجرت سے نہیں بچ سکتا۔ کیا دیکھیے، بہتر حالات اور اچھے مستقبل کی تعمیر کے لیے ہجرت کرنے والے اسی لیے پہاڑوں کی چٹانوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔